حدیث الاسد، شیر کی حدیث۔ حدیث پاک حضرت سفینہ، حضور علیہ السلام کے غلام، آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ، روایت بھی وہ کرتے ان سفینہ مولا رسول اللہ قال رکبت البحر۔ حضرت سفینہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور اس کو صحیح کہا، اور امام طبرانی نے روایت کیا، امام بزار نے روایت کیا، امام عبد الرزاق نے روایت کیا، امام ابو نعیم نے تخریج کی، امام بہقی نے تخریج کی، امام ابو یعلا نے تخریج کی، امام حاکم نے تخریج کی، اور سند صحیح کے ساتھ۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارض روم میں جب روم کے جہاد ہو رہے تھے، اس زمانے میں کشتی میں سوار تھے سمندر میں، اور کشتی ٹوٹ گئی۔ جب ٹوٹ گئی تو کشتی کے ایک پھٹے پہ سوار ہو گئے، وہ لہروں کے ساتھ چلتا چلتا وہ کنارے پر جا لگا۔ جب ایک کنارے پر جا لگا وہ پھٹا، تو اس کے بعد اچانک جب خشکی پر اترے تو جھاڑیاں تھیں، تو ان میں چھپا ہوا ایک شیر مدت سے بھوکا پڑا تھا، کوئی شکار نہیں ملا تھا، بھوکا شکار کے انتظار میں تھا۔ شکار سامنے آ گیا، منہ پھاڑے ہوئے شیر سامنے نکل کے آ گیا۔ حضرت سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ اب کیا کروں، اب تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے، تنہا ہے، بھوکا شیر ہے منہ پھاڑے ہوئے، اور یہ شکار ہے۔ قریب تھا کہ وہ نگل لیتا، پھاڑتا، چیرتا، کھا لیتا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس کو فرمانے لگے، اس کو فقلت یا ابا الحارث، شیر کے لیے لقب، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، بس اور تو کچھ نہیں میرے پاس حال، صرف یہ سن لو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، حضور کا نوکر ہوں، میں آقا علیہ السلام کا نوکر ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں جو کل ائمہ حدیث نے تخریج کی، شیر فاقبل الاسد فتأتأ رأسہ، بس یہ سنتے ہی کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، شیر آگے بڑھا، اس نے اپنا سر نیچے جھکا لیا ان کے قدموں کی طرف، اور اس طرح سر نیچے جھکانے لگا جیسے کتا مالک کے قدموں میں اپنے سر کو ایسے کرتا ہے۔ فاقبل الیہ، پھر میری طرف آ گیا۔ اب میں جھاڑیوں میں تھا، راستہ معلوم نہیں تھا، تو خود بخود میرے آگے لگ گیا، حتی اخرجنی من الاجمہ، اس نے میرے آگے لگ کر وہ جھاڑیوں سے مجھے نکالا، ووقفنی علی الطریق، نکال کے میرے آگے آگے چلا، میں اس کے پیچھے چلتا گیا۔ جب شہر کو صحیح راستہ جانے والا مل گیا، ووقفنی علی الطریق، مجھے راستے پر کھڑا کر دیا اور دکھا دیا یہ راستہ شہر کو جاتا ہے۔ ثم ہمہما، پھر اپنی زبان سے اس نے کچھ کہا، فظننت انہ، میں نے گمان کیا کہ اب مجھے الوداع کہہ رہا ہے، زبان سے کچھ آہستہ آہستہ بولا، میں نے اندازہ کیا کہ مجھے الوداع کہہ رہا ہے۔ میں نے اس کی آواز کو سنا، فاقبل یمشی الی جنبہ، وہ اس طرح چلتا تھا اپنے ایک سائیڈ پر راستے پر، تاکہ چلتے چلتے اس راستے پر مجھے پہنچایا، اور سامنے اس راستے کے جس لشکر میں میں جانا چاہتا تھا، جب وہ لشکر سامنے نظر آ گیا تو اس وقت گنگنایا اپنی آواز سے، اور لشکر کے قریب راستے پر پہنچا کر ثم رجع الاسد عنہ، پھر مجھے سلام کر کے واپس پلٹ گیا۔ اتنی بات پر کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ واہ 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 واہ، اگر وہ کہہ دیتا، پیر صاحب پوچھ رہے، اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اگر یہ کہہ دیتا تو شیر کہتا میں بھی اللہ کا عبد بندہ ہوں، تو اللہ نے ہی میرا رزق بھیجا ہے، اللہ نے ہی رزق بھیجا ہے۔ اس لیے انہیں کہا کہ یہاں ان کا نام لو جو سراپا رحمت ہیں، جن سے بچاؤ ہو جائے۔
حضور کا غلام، بس آخری حدیث